ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئر اٹا پریس کلب میں جناب جانی پہچانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد جناب راجہ ظہیر احمد کیانی ایڈوکیٹ صاحب بے شمار ان سے ہمارے اچھے تعلق ہیں۔ سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کے پبلک ریلیشن افیسر بھی رہے ہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے کارکنوں نے اور سردار عتیق احمد خان کے ساتھ ان کا جوڑی دامن کا ساتھ ہے۔ آج ہم نے ان سے وقت لیا، یہاں کوئر اٹا پریس کلب میں آئے، ہمارے ساتھ آج ان کی بیٹھک ہے۔ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سیاست پر بھی ان سے بات ہوگی اور کشمیر ایشو پر بھی ان سے بات ہوگی، اور اس کے علاوہ حلقہ کوئر اٹا کی سیاست میں ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے بڑا اہم کردار ان کا رہا، بڑا کلیدی کردار رہا۔ پورے حلقے کو یہ جانتے ہیں، سیاسی بصیرت رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے جو پہلا کوسچن ہے ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جناب راجہ ظہیر احمد کیانی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے جو ریاستی جماعت ہے۔ مسلم کانفرنس موجودہ وقت میں کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وادی جناب پریس کلب کوئر اٹا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اظہر ملک صاحب آپ اس کے صدر ہیں، اور دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کوئر اٹا میں اپنے دفتر بلایا، پریس کلب کے، اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ اس پر آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ بات یہ ہے کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے یہ کشمیریوں کی خالق اور بانی جماعت ہے۔ 1931-32 میں سری نگر پتھر مسجد میں آل جموں کشمیر کی مسلم کانفرنس کی بنیاد شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس نے اپنے ساتھیوں سمیت رکھی تھی، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی بنیاد میں 6 لاکھ شہداء کا لہو شامل ہے۔ اس جماعت میں 6 لاکھ شہداء کے خون کی یہ وارث ہے، اور اس کے خون پر یہ کبھی بھی سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آنے والا الیکشن ہو یا سارا آپ سیاسی پس منظر دیکھ لیں، پیچھے والے الیکشن ہوں، مسلم کانفرنس کا کردار ہمیشہ جو ہے وہ کلیدی رہا، اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے مسلم کانفرنس نے ہمیشہ اپنی تمام کوششیں، کاوشیں اور محنت جو ہے اسی تناظر میں کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں مسلم کانفرنس کا کردار بہت کلیدی ہوگا، وہ اس لیے کہ جب بھی پاکستان کے حکمرانوں نے، میں مملکت خداداد پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کی بات نہیں کر رہا، نہ میں جو ہے وہ سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ ریاست نے ہمیشہ کشمیریوں کی اور مسلم کانفرنس کی حمایت کی ہے۔ لیکن جب پاکستانی حکمرانوں نے اپنے مفادات دیکھے، تب جا کر ریاست جموں کشمیر کی اس خالق اور بانی جماعت پر شب خون مارنے کی کوشش کی، وہ اپنے مفاد کے تناظر میں۔ تو اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ عرصے میں مسلم کانفرنس پر شب خون مارا گیا، اس کو تقسیم کیا گیا، اور اسی کے لوگوں کو توڑ کر ایک جماعت کی داغ بیل ڈالی گئی، اور وہ جماعت جو بنی وہ تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں مرد وجود میں نہیں آئی تھی کہ تحریک آزادی کشمیر کمزور ہو گئی ہے اور نون لیگ بنائی جائے، یا آزاد کشمیر میں کوئی مہنگائی آ گئی ہے اور ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی جائے، بلکہ خالصتاً جو ہے وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے کچھ لوگ جو تھے، جن کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے
اس جماعت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اپنے کندھے جو ہیں وہ پاکستان کی جماعتوں کو پیش کیے، اور پاکستان کی جماعتوں نے مسلم کانفرنس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر تحریک آزادی کشمیر کو ایک بہت سخت نقصان کر کے انہوں نے ایک اور غیر ریاستی جماعت کی بنیاد رکھی اور تحریک آزادی کشمیر کو بہت کمزور کیا۔ جس وقت بھی پاکستان کے چند سیاستدانوں کو تحریک آزادی کشمیر کو کمزور کرنا مقصود ہوا تو اس وقت انہوں نے ہمیشہ جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو ہی کمزور کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مسلم کانفرنس ایک الیکشن میں کمزور ہوئی ہے، اس کے بعد جو بھی الیکشن آئے مسلم کانفرنس باری بار اکثریت سے کامیاب ہوتی رہی۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے قائد آزاد کشمیر کی سیاست کے منفرد مقام رکھنے والے اور جنہیں سیاست پر بڑا اللہ پاک کا کرم ہے، جنہیں بڑا عبور حاصل ہے، اور وہ ہر دل آزاد کشمیر کی جو ہے وہ عزیز شخصیت ہے جناب سردار عطیق امن خان صاحب، وہ پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ انہوں نے پچھلے عرصے میں ادوار بھی کیے، علاقے پاکستان کے نام پر پورے آزاد کشمیر میں کنونشن بھی انہوں نے کیے، وہ دن راتیں کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ کشمیری عوام کی بہتری کے لیے اور تعمیر و ترقی کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو آنے والا الیکشن ہے مسلم کانفرنس اس میں بہت مین رول ادا کرے گی، اور انشاءاللہ کیا آمدہ الیکشن میں مسلم کانفرنس کسی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے؟ وہ اس طرح بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ سینیریو ہے اس میں ایسے ہی نظر آتا ہے کہ مخلوط گورنمنٹ بنائے گی، لیکن مسلم کانفرنس کا کردار اس میں بہت کلیدی ہوگا، اور یہ بات تشت زبان ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہر سیاسی کارکن جسے تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ ہے وہ پڑھ لیتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف اور آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا اتحاد آ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ اتحاد نہ بھی ہو تو میں پھر بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے بھی یہ جو ہے وہ اکٹھے حکومت بنا لیں گی اور یہ مخلوط گورنمنٹ بن جائے گی۔ اچھا ظہیر احمد کیانی صاحب، حکومت پاکستان کی کشمیر ایشو پر جو پالیسی رہی ہے، کیا اوورسیز جو کشمیری ہیں اس سے مطمئن ہیں؟ جناب جی وہ اس طرح بات ہے کہ گزشتہ حکومتوں کی بات کرتا ہوں، گزشتہ حکومتوں میں تو پانچ سال وزارت خارجہ ہے ہی نہیں تھی جو کہ تحریک آزادی کشمیر کو پریزنٹ کرتی ہے، پاکستان کو پریزنٹ کرتی ہے، وہ تو بہت برا حال رہا۔ اور جب آپ وزارت خارجہ رکھتے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھارت کے موقف کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پارٹیکولرلی جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے تو 5 سال وزیر خارجہ رکھا ہی نہیں ہے، اور جب وزیر خارجہ نہیں رکھا ہے تو کشمیر پر پاکستان اس طرح لابنگ ہی نہیں کر سکا، اس کے مقابلے میں بھارت نے بہت اسٹرانگ لابنگ کی ہے۔ تو اب جا کر جو موجودہ حکومت ہے اس کے وزیر خارجہ اور پرائم منسٹر نے خود جو ہے بہت بڑے انیشیٹو لیے، اور سلامتی کونسل کا جو اجلاس تھا وہاں بھی وزیر اعظم پاکستان نے اتنا جاندار موقف پیش کیا ہے، اتنا طاقتور موقف پیش کیا کہ وہاں وزیر اعظم نے پاکستان کی حمایت اور پھر جو پاکستان پر موقف پیش کیا، پھر اسلام پر جو موقف پیش کیا، پھر تحریک آزادی کشمیر پر جو موقف پیش کیا۔ 70 سالہ تاریخ میں کوئی وزیر اعظم سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس طرح کا موقف پیش نہیں کر سکا۔ تحریک آزادی کشمیر اسی کے ساتھ یہ ہے کہ بیس کیمپ کا کردار ادا کر رہی ہے موجودہ گورنمنٹ، ایسا کرنا چاہیے۔ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نون لیگ کا تسلسل ہے، اور جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے پاکستان میں تو راجہ فاروق حیدر صاحب نے یہ بات بالکل برملا اس کا اظہار کرتے تھے کہ اگر لوگ صوبہ بنانا چاہیں تو ہم کو کیا اعتراض ہوگا، اور کچھ عرصہ پہلے تک وہ یہ کہتے تھے کہ اگر بلتستان کے لوگ بھی صوبہ بنانے کے خواہشمند ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید سیاسی شہید بن جاؤں گا، تو اب وہ اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ مطلوب مزاج آدمی ہیں، ان کے جو رنگ ہیں وہ گرگٹ کی طرح ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اور وہ جو کردار ان کو بیس کیمپ میں ادا کرنا چاہیے تھا
وہ کردار ادا نہیں کر رہے۔ فاروق حیدر صاحب اپنے ہی موقف کی نفی ہمیشہ کر رہے ہیں۔ جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں سب سے پہلے 3-4 بار میں بلدیاتی انتخابات کرواؤں گا۔ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجھے روکیں گے۔ تو وہ بلدیاتی انتخابات گورنمنٹ ختم ہونے کو ہے، 5 سال پورے ہونے کو ہیں، لیکن وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکے۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 8 وزراء سے زیادہ وزراء نہیں رکھوں گا۔ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی ایم ایل اے ایسا نہیں بچتا ہے کہ جو وزیر نہ ہو۔ پوری ایک فوج لگی ہوئی ہے وزراء کی جو اپنا اپنا کام کر رہی ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ وزراء کے بیٹے سرکاری پیٹرول ڈال کر وہ ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ان کی کوئی ہیریٹیج ہے، ان کا کوئی ورثہ ہے یا کوئی ان کی وراثت ہے۔ وزراء کی وراثت کے اقدار ان کے بیٹے ہو سکتے ہیں، لیکن سرکاری پیٹرول اور سرکاری گاڑی جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے خریدی گئی ہے، اس کو کسی وزیر اعظم، کسی اپوزیشن لیڈر، کوئی بندہ بھی ہو، میں صرف آزاد کشمیر کی نہیں پاکستان کی بات بھی کرتا ہوں، ان لوگوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اور آپ جو میڈیا ہے آپ کو بھی اس میں مین رول ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا ناطقہ بند کیا جائے اور عوام کے پیسے سے اچھا تحفظ کیا جائے۔ یہ لوگ شیر مادر سمجھ کر قومی خزانے کو نہ لوٹیں، بلکہ یہ راستہ روکنا چاہیے ہم سب کو مل کر۔ اچھا راجہ صاحب، 10 سال دیار غیر میں رہنے کے بعد، بلکہ 10 سے اوپر ہو گئے سال آپ دیار غیر میں رہ رہے ہیں، تو آپ کوئٹہ کی سیاست کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آئندہ آنے والی، اور کیا کوئٹہ میں اوور آل آزاد کشمیر تو ہو گیا، خاص کر کے کوئٹہ کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب علی، میں 10 سال کے بعد واپس آیا ہوں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ 10 سال کے بعد کوئٹہ یعنی خوبصورت بنا ہوگا، سڑکیں بہت معیاری بن چکی ہوں گی اور اچھی تعمیر و ترقی ہو چکی ہوگی، کیونکہ 10 سال قوم کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں کوئٹہ واپس آیا تو میں کوئٹہ سے سیری کئی بار گیا ہوں، روڈوں کی اتنی خستہ حالی ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ گاڑی میں اگر آپ جائیں تو گاڑی اگر وائٹ ہے تو وہ سرخ ہو جاتی ہے، اتنی ڈسٹ ہے اور اتنی ٹوٹی ہوئی سڑکیں کہ گاڑی وہاں پہنچنے تک 20 ڈبوں سے آواز دینا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح باقی میں اندر کا ٹیڑا بھی گیا ہوں یہاں کوئٹہ سے، وہ بھی ساری روڈ جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہے۔ سملال کی طرف گیا ہوں، وہاں دیکھا اس کا بھی برا حال ہے۔ الکے میں جو مین سڑکیں ہیں وہ ساری تباہ و برباد ہو چکی ہیں، ان کی بہت حالت خراب ہے، لیکن پتہ نہیں کہ یہ گورنمنٹ کہاں کام کرتی رہی ہے۔ ہاں البتہ لنکس روڈ جو ہے وہ چند میں نے دیکھے ہیں، اور لنکس روڈ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ووٹوں کو اکٹھا رکھیں، لوگوں کو خرید لیں، ان کی ذات پر احسان کریں اور ایک 2-2 4-4 6-6 گھروں کے لیے ایک روڈ دے دیں، لیکن جہاں سے لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ گزر کے جاتے ہیں اور ساری پبلک گزر کے جاتی ہے، اس کو باقی رہنے دیں، کیونکہ اس کا روڈ کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا جس طرح کے انڈیویجول آپ کسی آدمی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اس سڑک سے سیاستدانوں کا تعلق ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو ایک غلام بنانے کے لیے، ان کو اپنا احسان جتلانے کے لیے ان کو ذاتی طور پر اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، لیکن مین سڑکیں سارے اس حلقے کی اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، ٹوٹ کا شکار ہیں۔ بہت شرمندگی ہوئی ہے دیکھ کر کہ آج بھی ہم جو ہے وہ 900 کے دور میں جا رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، لیکن ہمارے حلقے کی سڑکوں کا برا حال ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ ایک ہماری جماعت تھی راجپوت مسلم لیگ نون، میں اسے راجپوت تصویر راجپوتوں کی جماعت کہتا ہوں کہ تصب کی بنیاد پر راجپوت جو اکٹھے ہوئے انہوں نے ایک نون لیگ بنائی، میں اس کو راجپوت لیگ کہتا ہوں، یہ مسلم لیگ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد رکھنے وقت راجہ ظفر الحق جو تھے ان کے گھر کی 3 سال یاترا کی گئی، راجہ افضل خان کی جہلم والے کے گھر کی یاترا کی، پھر 3 سال کے بعد جا کے یہ باڈی بارے وجود میں آئی، اور اس باڈی کو بنانے کے لیے راجپوتوں نے ہی بنیادی کردار ادا کیا، اور راجپوتوں کی ہی ایک راجپوت لیگ بنائی گئی آزاد کشمیر میں، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ اب انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ کو یہ راجپوت لیگ نظر نہیں آئے گی، انشاءاللہ مسلم کانفرنس ہی آپ کو نظر آئے گی، اور یہی کشمیریوں کی خالق اور بانی جماعت ہے اور تحریک آزادی کشمیر کی پشتی باندھی ہے۔ جی ناظرین،
ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ ظہیر احمد کیانی صاحب، جنہوں نے کشمیر ایشو پر مسلم کانفرنس کے الیکشن کے حوالے سے اور کوئٹہ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، حلقے کی سیاست کے حوالے سے سیر گفتگو حاصل کی ہے۔ میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ راجہ ظہیر احمد کیانی ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے یہاں وقت نکالا، کوئٹہ پریس کلب میں یہاں تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور ہم آپ سے مزید اچھائی کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ میل جول کرتے رہیں گے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، اخبارات کے حوالے سے، اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور کوئٹہ پریس کلب میں یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے نثار اعظم راجہ صاحب اور واجد چودھری صاحب، جو اس پروگرام کی کوریج کر رہے تھے۔ میں ان کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، بہت مہربانی، سو تھینک یو۔ آپ کا ہوسٹ صدر پریس کلب کوئٹہ حاضر۔ بہت شکریہ آپ کا، زبردست۔